کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ یہ جو گھر میں نے تیرا تعمیر کیا ہے جسے قرآن نے بہت شاندار لفظوں سے بیان کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ محرم معظمہ میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو تعمیر کیا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کو یا اللہ تعمیر میں نے کیا ہے، اس کو بسانے والا تو بھیج دے۔ پھر اللہ نے دعا قبول فرمائی، دعا قبول فرمائی۔ 3500 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے 3500 سال بعد اللہ نے مکہ معظمہ میں ایک سردار عبد المطلب، اس کے مرحوم بیٹے جناب سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، ان کے گھر کے اندر ایک ایسا چاند جیسا بیٹا عطا کیا کہ جس جیسا اس کائنات نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ قیامت تک دیکھ سکے۔ حسن و جمال کے اعتبار سے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ایک الگ چیپٹر ہے اور الگ ٹاپک ہے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں روٹین سے اور روایت سے ہٹ کے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر سی محفل صحیح، لیکن محفلیں اپنی حیت کے لحاظ سے، اپنے جسے کے لحاظ سے بڑی نہیں ہوا کرتی، محفلیں اپنے مقصد کے لحاظ سے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ محفل بھی چونکہ اس مقصد کے لیے برپا کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم خدائے مصطفیٰ کو راضی کریں تاکہ ہماری آخرت سمر جائے، ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ محفل، اس کے اندر میں نے کہا کہ روٹین سے روایت سے ہٹ کے میں چند باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 ربیع الاول، اور میں یہاں یہ بھی کہہ محرم کا مہینہ اگرچہ تاریخی اعتبار سے بڑا مہینہ ہے، صرف اسلامی تاریخ میں نہیں ہے، انسانی تاریخ کے اندر جب سے انسان بنا ہے محرم میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن میں کہوں گا محرم کو جو حرمت ملی ہے وہ بھی آل مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اگر آپ نہ آتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، آپ کی آل کائنات کو سبق دینے کے لیے کہاں سے آتی؟ انہوں نے پیغام دے دیا، وہ جو کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ جو حسین ابن علی نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا تو کون حسین؟ کیا تعارف ہے اس معصوم بچے کا جس کا یہ شان مقام اور مرتبہ ہے؟ کہا بیٹا فاطمہ میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ عرض کیا بابا آپ کے تشریف لانے سے زیادہ میرے لیے بھلا بیٹی کے لیے اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ فرمایا فاطمہ بیٹا اس سے بھی اگرچہ یہ بڑی خوشخبری ہے، اس سے بھی بڑی تیرے لیے بشارت لایا ہوں، اور وہ یہ ہے، فرمایا میں تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا، جبریل آیا، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے علاوہ الفاظ جسے حدیث قدسی کہا جائے وہ مجھے پہنچائے ہیں اور میں وہ تجھے پہنچانے آیا ہوں۔ عرض کیا بابا وہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بیٹی اللہ کی طرف سے جبریل یہ جملہ لایا ہے جو میرے لیے بھی تیرے لیے بھی اور ہماری آنے والی قیامت تک نسلوں کے لیے بھی بہت بڑی مبارکباد ہے۔ فرمایا جبریل مجھے کہہ کے گیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فاطمہ بیٹا جبریل کہہ کے گیا ہے کہ حسین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہزادہ حسین اور شہزادہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ محرم کو جو عظمتیں، جو رعنائیاں، جو شان، مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس کے پیچھے بھی دراصل ربیع الاول کا یہ حوالہ ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں تو یہ کہوں گا آدم علیہ السلام سے
جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جو انبیاء تشریف لائے، دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ ایک نبی کا تذکرہ قرآن نے کر بھی دیا، میں نے وہ آیت پڑھی بھی ہے دانستہ طور پہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، لوگوں وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے، کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا، وہ لمحہ ہوگا۔ اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے میری قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے میرے ذمے 2 ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ایک ڈیوٹی مصدقا لما بین یدی من التورات، ایک تو یہ ہے کہ میں مجھ سے پہلے آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ وہ کتاب بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری ڈیوٹی اللہ نے میری یہ لگائی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ایسا رسول تشریف لانے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد پیارے آقا کا نام آسمان کی دنیا میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کا نام اس جہان کے اندر ہے۔ دونوں نام عبد المطلب نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے احمد رکھا۔ آسمان والی دنیا میں احمد، اور اس کائنات کے اندر محمد۔ محمد کا معنی یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے کائنات کے اندر، واقعی اس میں بامسمہ تھے۔ اور احمد کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی جو اللہ کی کائنات کے اندر اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ذات ہے، اسے احمد کہتے ہیں۔